نبوت، عقیدہ ہے ختم نبوت۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے لے کر آج تک جتنا بھی عرصہ گزرا، 1440 سال کا عرصہ گزر گیا، وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی بدبخت کھڑا ہوتا رہا اور اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ ہر دور کے اندر رہا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے کچھ ماننے والے بھی ہوئے جو اس کا ساتھ دینے کے لیے آئے، مگر تاریخ نے یہ دیکھا کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ان قریب وہ واصل جہنم ہوا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ جب وہ دنیا سے دفع ہو گیا تو پیچھے اس کا نام بھی دفن ہو گیا، پیچھے اس کو کوئی نام لینے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ اسود انسی ہو یا مسیلمہ کذاب ہو، ہمیں وہ مر گئے، بعد میں ان کو کوئی نام لینے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ مگر دور حاضر میں یا ماضی قریب میں ایک ایسا شخص کھڑا ہوا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور طرح طرح کی ہیلے بہانوں سے اپنی اس جھوٹی نبوت کی دلیل دینے کے لیے اس نے کئی کتابیں بھی لکھی، مگر بس بدقسمتی سے معاملہ یہ ہوا کہ پچھلے ادوار میں جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے لوگ تھے وہ مرے تو ان کی تعلیمات بھی ختم ہو گئی، ان کے ماننے والے بھی ختم ہو گئے، مگر ماضی قریب میں یہ بدبخت انسان جسے مرزا غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے، یہ تو واصل جہنم ہوا، مگر بدقسمتی سے قادیانی مذہب ہمارے سامنے ابھرتا ہوا نظر آ رہا اور آج ایک مذہب کی صورت اختیار کر گیا۔ اور اس سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پورے پاکستان کا سروے کریں تو یہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ سالانہ 10,000 کے قریب وہ مسلمان ہیں کہ جو معاذ اللہ قادیانی مذہب اختیار کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، 10,000 سالانہ، یہ سروے کی جو رپورٹ آئی ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سالانہ 10,000 نبی پاک علیہ السلام کا جو کلمہ پڑھنے والے تھے انہوں نے معاذ اللہ حضور کے مقابلے میں مرزا قادیانی کو نبی مانا اور وہ اسلام سے پھر گئے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جو ہر فورم پر ختم نبوت کی بات کی جاتی ہے، حضور کی ختم نبوت کی جو ہے وہ تعلیمات مسلمانوں تک پہنچائی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ آج کا مسلمان صرف ختم نبوت کی بات نہ کی جائے، ختم نبوت ہے کیا، عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، یہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو بتایا جائے۔ کیونکہ آج اگر ختم نبوت پہ بات کی جائے تو کچھ لوگ یہ بولتے ہیں یار یہ مولویوں کے پیٹ کا چکر ہے، انہیں کوئی اور موضوع نہیں ملتا، جب دیکھو ختم نبوت کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ اللہ نے قرآن میں موضوع عطا فرمایا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں موضوع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب تم مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ابھی اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج قادیانیوں کا ایک چینل چل رہا ہے ایم ٹی وی کے نام سے، یعنی مسلم ٹی وی کے نام سے، اور اس میں 24 گھنٹے جو ان کے مربی ہیں، ان کے جو مبلغ ہیں، وہ آ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ہم ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں، ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ وہ بات کرتے ہیں اپنی ٹی وی پر بیٹھ کر کہ ہم تو حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، یہاں تک کہ مرزا قادیانی کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، وہ بھی حضور کو آخری نبی مانتے اپنی کتابوں کی تحریر میں، مگر وہ معنی کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو ختم نبوت کا معنی بیان کیا جاتا ہے وہ اس کا معنی کچھ اور لیتے ہیں اور وہ معنی لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ بھائی اگر کسی مرد کے باپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور وہ انبیاء کے خاتم ہے، یعنی آخری نبی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا، مگر یہاں پر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی خاتم کا معنی تم آخری لیتے ہو، ہم خاتم کا معنی مہر کے لیتے ہیں۔ ہم خاتم کا معنی کیا لیتے ہیں؟
मोहर की ये समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके सामने कोई कादियानी बदबख्त आ जाए और वो ये बात करे कि भाई हम तो हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं, आप हमें किस तरह काफिर करार देते हैं, तो आप कहिए कि अगर आप आखिरी नबी मानते हैं तो फिर मिर्जा नबी बनकर कैसे आया? बात तो ये है ना भाई, जब हुजूर को आप आखिरी नबी मानते हैं और आखिरी का मतलब ये होता है उसके आगे कुछ नहीं, आखिरी का मतलब तो यही होता है ना उसके आगे कुछ नहीं। अगर आप आखिरी मानते हैं तो फिर मिर्जा नबी बनकर कैसे आ गया? तो मिर्जा अपनी किताब के अंदर एक बात लिखता है, वो लिखता है, उसकी किताब है हकीकतुल वही, उस किताब के अंदर वो लिखता है कि मैं यानी मिर्जा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी कर उस मकाम पर पहुंच गया कि जहां पर मुझे रसूलुल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ और रसूलुल्लाह के कुर्ब ने मुझे ऐसा मकाम अता फरमाया कि हुजूर ने मआज़ल्लाह मुझ पर नबूवत की मोहर लगा दी। मआज़ल्लाह वो अपनी किताब में ये लिखता है, वो लिखता है कि मैं अताअत और फरमाबरदारी कर हुजूर की इस मकाम पर पहुंचा कि मुझे हुजूर का कुर्ब नसीब हुआ और मुझे जब रसूलुल्लाह का कुर्ब नसीब हुआ तो हुजूर के कुर्ब में रहकर मैं उस मकाम पर पहुंचा कि जहां पर हुजूर ने मुझ पर नबूवत की मोहर को लगा दिया। मआज़ल्लाह। अब देखिए वो ये बात कहता है अपनी किताब के अंदर। तो जितने भी कादियानी है ना जो आपके सामने बात करेंगे, चैनल पर भी बैठ के बात करते हैं, हम तो हुजूर को आखिरी नबी मानते हैं, हम लफ्ज़ खातिम का इनकार ही नहीं करते, बस वो ये करते हैं कि भाई हम खातिम के माने मोहर के लेते हैं, क्योंकि आप अगर लुगत को उठा के देखेंगे ना अरबी लुगत को, तो यहाँ पर खातिम के माना आखिरी भी आते हैं, खातिम के माने मोहर के भी आते हैं, खातिम के माना मोहर के भी आते हैं। तो यहाँ खातिम के माने मोहर के लेते हैं, यानी हुजूर जिस पे मोहर लगा देंगे वो नबी बन जाएगा मआज़ल्लाह, उसका ये माना लेते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे उलमा जवाब देते हैं, अगर आपको कोई कादियानी मिल जाए ना और इस तरह की बात करे तो मैं आपको आज उनके एतराज भी बताता हूँ और आपको उनका तोड़ भी बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ना उनकी दलील का पता है और ना उनकी दलील को किस तरह तोड़ना हमारे यहाँ लोगों को ये भी नहीं पता। क्योंकि आज हमारे यहाँ स्टेजों पर खत्म नबूवत की बात तो की जाती है, मगर अफसोस इस चीज का है कि अपने लोगों की तरबियत नहीं की जाती कि वो चैनल पर बैठकर क्या अपनी तालीमात फैला रहे हैं और हम बाहैसियत मुसलमान हमें किस तरह उनके दलाइल को तोड़ना है। हमारी तालीम और तरबियत होनी जरूरी है। तो जब वो ये बोलते हैं ना कि भाई अताअत और फरमाबरदारी कर मैं इस मकाम पर पहुंच गया कि मुझे नबूवत मिल गई, तो मेरे दोस्तों अगर कोई आपको मिल जाए ना तो आप उनसे ये कहिएगा कि भाई अगर आपके मिर्जा हुजूर की इताअत और फरमाबरदारी कर इतना बुलंद रुतबा पा गया कि हुजूर का कुर्ब पा लिया और हुजूर के कुर्ब में रहकर वो इतनी मनाजिलें तय कर गए कि वो नबूवत के मकाम पर पहुंच गए, तो जरा मुझे बताइए मिर्जा तो ये बदबख्त 1300 साल के बाद दुनिया में आया, जब हुजूर हयात ज़ाहिरी में दुनिया में मौजूद थे। मुझे बताइए सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा किसी को हुजूर का कुर्ब नसीब हुआ? भाई सिद्दीक़ अकबर से ज्यादा किसी को नबी का कुर्ब मुयस्सर हुआ? नहीं हुआ। बल्कि इस कुर्ब की आला मिसाल तो हिजरत की रात है, हिजरत की रात है कुर्ब की आला मिसाल कि 3 रातें 3 दिन गारे सौर में रसूलुल्लाह के साथ सिद्दीक़ अकबर रहे। और सिद्दीक़ अकबर के रहे किस तरह कि आपकी गोद में हुजूर का सरे नबूवत है और सिद्दीक़ अकबर हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। अब बताइए 3 दिन सिद्दीक़ अकबर हुजूर की सोहबत कर रहे, हुजूर के रफीक बने, हुजूर का कुर्ब इतना नसीब हुआ। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुझे बताइए कि वहां पर कोई तीसरा नहीं है, कोई तीसरा वहां पर नहीं है। इतना कुर्ब नसीब हुआ कि हुजूर की कुर्बत में हजरत सिद्दीक़ अकबर को इतने अनवार और तजल्लियात नसीब हुए कि जब गार से निकलकर मदीने मुनव्वरा गए और वहां पर जब मेरे आका मदीने में पहुंचे तो मदीने के सारे लोग इस्तकबाल के लिए खड़े थे, मगर जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिद्दीक़ अकबर के साथ वहां पहुंचे ना तो हुजूर की कुर्बत में रहकर सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर इतना नूर आ गया था कि वो मदीने में रहने वाले जिन्होंने हुजूर को देखा नहीं तो वो परेशान थे कि इसमें से हुजूर कौन है। सुभान अल्लाह। वो परेशान थे कि इनमें से हुजूर कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है। वो परेशान थे कि हम किसकी बारगाह में जाके सलामत करें, क्योंकि सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पर हुजूर की कुर्बत में वो अनवार चेहरे पर आ गए थे
کہ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ ان میں سے حضور کی ذات کون ہے، غلام کون ہے۔ جب صدیق اکبر نے یہ معاملہ دیکھا نا کہ لوگ پریشان ہیں کہ حضور کی ذات کون سی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے حضور کہہ دے، صدیق اکبر نے فوراً اپنی چادر لے کے حضور کے اوپر تان دی، حضور کے اوپر تان دی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جن کے اوپر چادر تانی ہے وہ آقا ہے، اور جس نے چادر تانی ہے وہ صدیق اکبر غلام ہے۔ اب بتائیے صدیق اکبر سے بڑھ کر کسی کو قرب ملا؟ نہیں ملا نا بھائی۔ اگر نبوت ملنی ہوتی تو صدیق اکبر کو ملتی، صدیق اکبر کو نبوت ملتی، وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب بتائیے حضرت فاروق اعظم ان کو حضور کا اتنا قرب نصیب ہوا کہ میرے آقا فرماتے ہیں عمر تو جہاں سے گزرتا وہاں شیطان نہیں آتا، وہاں شیطان نہیں آتا۔ حضرت عمر وہ ہے جو حضور کی دعا ہے، حضرت عمر وہ ہے جو حضور کی مراد ہے، حضور کے مرید ہے۔ حضور نے دعا کر کے حضرت عمر کو مانگا، حضور دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے ذریعے۔ اب بتائیے وہ عمر کہ جن کے ذریعے اسلام کو عزت ملی، جب وہ عمر نبی نہ ہوئے، جب وہ عمر نبی نہ ہوئے، میرا آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت ہوتی جا رہی تو کسی اور کا نہ ملتی، میرے عمر کو ملتی۔ بتائیے کہیں مرزا کانے کا ذکر آیا؟ نہیں بھائی آیا نہیں آیا نا، تو پھر ان کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ ان کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ بھائی جو فاروق اعظم کا مرتبہ اتنا بلند کہ میرا آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا وہ کوئی اور نہ ہوتا، وہ میرا عمر ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں حضور کا فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عمر کی ذات وہ ہے کہ آپ کی ذات میں وہ تمام صفات، وہ تمام مراتب موجود ہیں جو ایک نبی کے لیے ہونا ضروری ہے۔ مگر حضور نے کیا فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب بتائیے حضرت عمر جن کے بارے میں حضور فرمانے کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب حضرت عمر نبی نہ بنے، عثمان غنی جن کا لقب ہی ذوالنورین ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے معصوم ملائکہ بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، اتنا بڑا مرتبہ حضرت عثمان کا، مگر وہ بھی نبی نہ بنے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام غزوے پہ جا رہے ہیں، میں غزوے پہ یہ نہیں کہ میں یہ چیدہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، وقت مختصر ہے، کہ جو حضور کی صحبت میں رہے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی، علیکم بسنتی کہ تم میری سنت پر عمل کرو، میری سنت پر عمل کرو، اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، کہ میرے وہ خلیفہ جو راشدین ہیں، مرشد ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں، ان کی تم پیروی کرو، ان کی سنت پہ عمل کرو۔ اب بتائیے جن کے بارے میں حضور نے یہ فرما دیا جب وہ نبی نہ بنے تو پھر کوئی اور نبی کیسے بن سکتا ہے؟